جو حاتم طائی کا بیٹا تھا اور قبیلہ بنو طے کا سردار تھا، وہ کہتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ مدینہ کی فوجیں آس پاس مختلف قبائل سے جنگ کر رہے ہیں، ہماری طرف بھی آ جائیں گی، اچھے اور تیز رفتار اونٹ تیار رکھو، اگر بھاگنا پڑے تو بھاگ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر گئے، ایک مہم کے لیے حضور نے بھیجا، تو بنو طے کے لوگوں کو شکست ہوگی اور عدی جو ہے وہ بھاگ گیا، اپنے اونٹوں کے ساتھ اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر بھاگ گیا۔ خود بیان ہے ان کا، کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ صفونہ پیچھے رہ گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا، اور وہ جو جنگی قیدی بنے ان میں وہ بھی جنگی قیدی بن گئی، اور مجھے بڑی پریشانی تھی اس بات کی۔ آخر چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک اونٹ کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے جس کے اونٹ کے ہودے کے اوپر پردہ کیا گیا ہے۔ جب وہ قریب آیا قافلہ تو میں نے دیکھا کہ میری بہن اس پر بیٹھی ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے بہت لعن طعن شروع کر دی، برا بھلا کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے اور قبیلے کے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، خود مجھے چھوڑ گئے۔ تم اگر جنگ میں لڑتے لڑتے مارے جاتے تو عزت ہوتی، تم نے جو کچھ کیا ہے یہ بزدلی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور یہ بدنامی بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میری بہن تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو، میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن تم بتاؤ تمہاری عزت بچ گئی۔ تو اس نے کہا اے عدی، میری عزت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ میرے نئے کپڑے جو ہیں یہ مجھے اس نے عطا کیے ہیں جس کی فوجوں کے مقابلے پہ تم لوگ بے بس ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے عزت کے ساتھ یہ سواری دی ہے، اور اس نے ہم سب لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا ہے۔ پھر اس نے پوری کہانی سنائی کہ عدی جب ہم قیدی بنا کر وہاں لے جائے گئے تھے تو ایک بڑی حویلی میں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا، اور وہ جو وہاں کا حکمران ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ہر روز آتا تھا۔ ایک روز جب وہ آئے ہمارے پاس تو میں کھڑی ہو گئی، اور میں نے کہا کہ میرا والد مر چکا ہے، مر گیا ہے، میرا سرپرست بھاگ گیا ہے، اور آپ میرے اوپر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ ہلک الوالد وحرب الوافد فمن امن اللہ علیک۔ تو وہاں حضور نے پوچھا تیرا باپ کون ہے اور تیرا سرپرست کون ہے؟ کہا میرا باپ حاتم طائی تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، اور میرا بھائی حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم ہے جو بھاگ گیا تھا۔ تو آپ نے اس دن کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن بھی میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن میں نے سوچا کہ اب سوال نہیں کرتی، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ سوال کرو۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے؟ تو تجھے نہیں معلوم یہ وہی تو ہے جو ہمارے مقابلے پر لشکر لے کر آیا تھا، علی بن ابی طالب۔ میں نے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میرے خاندان کے سب لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، سب کو آزاد کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ کہا ہم جائیں؟ کہا نہیں، تم ٹھہر جاؤ، میں تمہاری سواریوں کا انتظام کروں گا۔ اور پھر ہمیں رخصت کیا وہاں سے۔ عدی اگر تم جا کر دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو، خدا کی قسم اگر وہ بادشاہ ہے تو اس جیسا بادشاہ دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اللہ کے رسول کا تو مقام ہی اور ہے۔ تو عدی اس بات کو سن کر پھر چلے تھے۔ صحابہ میں یہ شامل ہیں، صحابہ میں بڑا اہم ان کا مقام ہے۔ حضور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں جب مدینہ میں گیا تو میری ملاقات ہو گئی، اور میں نے
جب سلام کہا تو آپ نے فرمایا اس طرح سلام نہیں کہتے، آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے سکھایا ہے السلام علیکم۔ کہا کہ مجھے تو چونکہ پتہ نہیں تھا تو میں اس لیے میں اس طرح نہیں کہہ سکا۔ آپ مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف چلے، آپ نے مجھے پہچان لیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ راستے میں ایک خاتون مل گئی، بوڑھی خاتون، اس کے کچھ مسائل تھے، کچھ مشکلات تھی، تو وہ آپ سے سوالات کرنے لگی۔ آپ اس کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے، اس کے مسائل کے بارے میں سنتے رہے، اور اس کے حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم بھی دیا۔ مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے تو میں نے دیکھا کہ بڑی غربت ہے، گھر کے اندر کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، چٹائیاں بچھی ہیں کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اور ایک گدا میری طرف بڑھا دیا، کہا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا آپ بیٹھیں، کہا نہیں تم بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا عادی تم نے عیسائیت اختیار کر لی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، عیسائیوں کے رکوسی فرقے میں شامل ہو گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا رکوسی فرقے کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا مجھے جس نے بتایا ہے وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اچھا تو تم نے مال غنیمت میں چوتھا حصہ لیتے تھے؟ جی میں مال غنیمت میں چوتھا حصہ لیتا تھا۔ تمہارے مذہب کے اندر تو اس کی اجازت نہیں ہے اتنا حصہ لینے۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کو کس نے بتایا، عربوں کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو میرا راز تھا، میرے قبیلے کا راز تھا۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن میں ساتھ ہی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ غربت، میں تو بڑا سردار ہوں۔ حضور نے فرمایا عدی ایک وقت آئے گا کہ مال و صدقہ زکوٰۃ لے کر لوگ نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے سب ہوں گے۔ اللہ اس طرح مال کی فراوانی کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا امن و امان بھی نہیں ہے۔ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون صنعاء سے چلے گی یا حضرموت سے چلے گی، اور جہاں پہنچے گی بیت اللہ کا حج کرے گی۔ یہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی جنگیں جاری تھیں، اس زمانے میں آپ فرما رہے ہیں۔ اس کو راستے میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عدی تم ڈرتے ہو کہ کیسر و کسرا دبوچ لیں گے ہمیں؟ خدا کی قسم بابل کے محلات فتح ہو جائیں گے اور کسرا کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیسر شکست کھائے گا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں دو باتیں میں دیکھ چکا ہوں، اور تیسری بات بھی ضرور ہوگی، میں نے اگر نہ بھی دیکھا تو نوجوانوں کو بتاتے تھے، اے نوجوانوں تم دیکھو گے بابل کے محلات کو فتح ہوتے میں نے دیکھا۔ ایک خاتون کو اونٹ پر سوار میں نے دیکھا، اس سے پوچھا بھی تو اس نے کہا میں اکیلی آئی ہوں، کوئی ڈر نہیں لگا۔ اس نے کہا اس دور عدل و انصاف میں کسی کو کیا ڈر ہے؟ مدینہ کی اسلامی ریاست، ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کریں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کو قائم کر کے تو دکھاؤ، کوئی اس کی طرف ایک قدم تو اٹھاؤ۔ آپ اخبارات میں جو ہر روز خبریں دیکھتے ہیں، قتل اور خواتین کی عصمت دری، چھوٹے بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، مدینہ کی اسلامی ریاست ایسی تھی۔ کوئی کسی ظالم کو سزا ملتی ہے، کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہی ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ یورپ ناراض ہوتا ہے۔ درندوں کو کھلا چھوڑ دینا اور مظلومین جو ہیں ان کو بھی یار و مددگار چھوڑ دینا، ہاں وہ کشمیر کے مظلومین ہیں یا یہاں کے مظلومین ہیں، غزہ فلسطین کے مظلومین ہیں یا کسی اور جگہ کے مظلومین ہیں، مدینہ کی اسلامی ریاست کا یہ کام نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دور بھی آئے گا جب زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے سب مال لے کر نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ وہ وقت آ گیا جب ان کے پاس ایک شخص آیا تھا رات کے وقت میں، مال و دولت کی تھیلیاں لے کر،
کہا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں. جاؤ وہاں جا کر تقسیم کرو مستحقین میں. جی میں نے بار بار جا کر لوگوں سے معلوم کیا، کوئی بھی لینے والا نہیں ہے. میں جس کے پاس گیا اس نے کہا میں دینے والا ہوں، میری ضروریات میرے لیے پوری ہیں، میرے پاس اپنی ضروریات کا سامان موجود ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے مال و دولت کی تھیلیاں لے کر وہ بیت المال میں آئے جمع کروانے کے لیے. آج ہمیں بھی یہ مسائل درپیش ہیں. آئی ایم ایف کی غلامی، قرضوں کا